اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب کا بہت شکریہ آئے ہمارے پریس کانفرنس کے لیے۔ آج ایک بار پھر ہم پنجاب کا شارٹ وزٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جا رہا ہوں اور تھوڑا آپ کو بریف کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو ہم بہت شکر گزار ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ ان کا ڈیلیگیشن یہاں تشریف لے آئے۔ ہمارا بہت تفصیل سے ایک میٹنگ رہا جہاں ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی کیے، بہت سے جو آپشنز ہیں ہمارے سامنے اس پہ غور کیا، اور ہم نے اپنے پھر کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا عید کے بعد جو جب شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو اس پہ جو کام ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے، اور اپنے جماعتوں کی طرف ہر جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹ شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیل اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیں، پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس۔ جو بھی ہے جیسے بھی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں آپ 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے، آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھالتے، وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنا ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور دو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے۔ وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا دے۔ پنجاب کا تو جو اہمیت ہے، آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو، اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا۔ اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے، ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے، ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے، جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے، کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے، اور وہ آج سے نہیں
कोविड से नहीं, अरसे से इस इमरजेंसी पे गुजर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी, हमने तो एग्रीकल्चर बूम लेकर आए थे, और हमारे सामने हमारे किसान का मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं, और जिस पॉइंट पे अब पहुंच चुका है हमारा पूरा पाकिस्तान का ज़राअत पे और फूड सिक्योरिटी पे असर हो सकता है। हम मुतालबा करते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ना सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स लेकिन सारे जो हमारे मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सबको ना सिर्फ उनका तनख्वाह मगर उनको रिस्क अलाउंस दिया है। वो इसलिए कि जो भी सेहत के निज़ाम में काम कर रहा है, चाहे वो ICU में काम कर रहा हो या इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी सर्जरी कर रहा है या आइसोलेशन का काम कर रहा है, उन सब के ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा है। तो अगर सिंध हुकूमत अपना फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ शाना बिशाना खड़ा हो सकता है, उनका मुतालबात पूरा कर सकता है, तो बाकी सूबे ये क्यों नहीं कर सकते? अगर जैसे इमरान कह रहा है, नेशनल असेंबली ऑफ द फ्लोर पे कहता है कि ये हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिक्स है, वो जिहाद लड़ रहा है, तो उस जिहाद में आप उनके साथ शाना बशाना क्यों खड़े नहीं हैं? वो उनके आपके अच्छे तकरीरें की ज़रूरत नहीं, आपके तालियां की ज़रूरत नहीं, उनको अपना हक की ज़रूरत है। जो उनका तनख्वाह है, जो उनका रिस्क अलाउंस है, वो पूरा करो। जो उनका हक है कि सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन हो, वो पूरा करो। ना पाकिस्तान के अवाम, और आज इसलिए हम पंजाब में बैठे हुए हैं, पंजाब के अवाम ये इनऑर्गेनिक सेलेक्टेड जो पंजाब हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है, इन्होंने हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा में डाल दिया है, हर पाकिस्तानी का मुआशी सूरत हाल में ख़तरा में डाल दिया है। और अब मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि इनका रहना का क्या, व्हाट इज़ द एक्सक्यूज़ फॉर देम टू स्टे इन पावर? जिन्होंने इनको लेकर आए थे, अगर उनको साफ शफाफ पाकिस्तान बनाना था, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना था, तो क्या आज पाकिस्तान करप्शन फ्री है? अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि PTI की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है, तो फायदा इनका क्या है? अगर वो खुद मानते हैं कि आज भी PTI के लोग खुद मानते हैं, कारकुन से लेकर क़यादत तक मानते हैं कि आज भी पंजाब में करप्शन हो रहा है। ये तो हम कहते रहे कि पंजाब तो जादू और करप्शन पे चलता है, लेकिन अगर वो खुद मान रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हो रहा है, तो इस करप्शन के पीछे कौन है? क्या PTI और नून लीग आज भी जिम्मेदार है आज का पंजाब की करप्शन के लिए? नहीं। अगर ये करप्शन पे इनका नीयत साफ होता तो वो फिर अपना हर केस पे खामोश और स्टे ऑर्डर्स क्यों लेते हैं? उनके पास मैंने चैलेंज भी किया था, आज अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं और आज तक कोई जवाब नहीं आया कि BRT में जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का PR चलाने के लिए, इमरान खान के कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। मालम जब्बा पे करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं, बिलियन ट्रीज पे ना पैसा का हिसाब देने को तैयार, ना दरख्त का हिसाब देने को तैयार है। ये अपना ऑडिटर जनरल रिपोर्ट, अपना ही हुकूमत का अपना रिपोर्ट कहता है कि 270 बिलियन रुपीस का इरेगुलरिटीज हुआ है। PTI के अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक करप्शन है, इस पे भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं।
اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے. ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو. آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن. آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو. آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے. اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا، and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whichsoever remained free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں، کیا از اٹ کانسٹیٹیوشنل کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں، شہید بیوی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک
پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of پاکستان، اس کو تو بند کرنا چاہیے. اور فوراً سارے جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے. اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پمپنیز کو اقتدار میں آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پمپنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرس نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی، اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اس سے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے، اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو نیب کا رول ہے، جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں
جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا. کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا. آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو, غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے, آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی, ٹیررسٹ فائنانسنگ, ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کوئی عدالتی فورم اور لیگل عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو, فاطف کے گولز ہو, انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو, تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. اگر حکومت ہم سے بات کرتے, ہم سے مل کے کام کرتے, ہم ان کے لیے جو فاطف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اب دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسن اللہ احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے, نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee, جب اس کو ریلیز کیا گیا, تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا. پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں, جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا, مگر تب تک کچھ نہیں ہوا. اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں, جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو, کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا, تو اس کا جواب میں احسن اللہ احسان دھمکی دیتا ہے. اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فاطف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے, آج تک اس پہ نہ کوئی بیان, نہ کوئی مذمت, نہ کوئی کیس, نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے. آپ کا قیدی کیسے نکلا, اور یہ عام قیدی نہیں ہے. یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو, لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا, ان خاندانوں کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا, اس کو وہ یہ کہاں تھا, کس کے کسٹڈی میں تھا, اور کیسے اسکیپ, سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا. ان سوالات کا نہ جوابات ہے, نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف, سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو, پکڑ بھی کر دیتا ہے, لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا, نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے, ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے, ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں, لیکن جو نقصان معاشی طور پہ فورن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے, اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں. کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے. جیسے ہمارا چیف جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو.
تھا کہ ایک تو میں جو میں یہ پوائنٹ کہہ رہا تھا نیب کے بارے میں، اوبیسلی ہم نے نیب کا ابالشمنٹ کی بات کی، ہم نے نیب کی کردار جو اپوزیشن جو حکومت کے لوگوں پہ اس کے کردار پہ بات کی، لیکن یہ بھی بات بنتا ہے، یہ بھی مطالبہ بنتا ہے کہ جو اس وقت نیب کے سیاسی قیدی ہیں ان سارے کے سارے کو اس سپریم کورٹ آرڈر کے بعد رہا کرو۔ خورشید شاہ سمیت پورے پاکستان میں جو نیب کے قیدی ہے رہا کرو۔ There is no reason for them to be in this situation. And آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے نون لیگ کا ڈیلیگیشن یہاں آیا بھی، میرا بات شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ آج بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، اور اس کا جو صحت کا ایشو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کسی کو سیاست کرنا چاہیے، اور نہ میڈیا کو۔ اس دیکھو ہمیں سب یاد ہے کہ مختلف جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس پہ پھر سیاسی مخالف تنقید کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ شہباز شریف کا امیونو کمپرومائزڈ انسان ہے، جس کا کینسر پیشنٹ ہے، کووڈ کا اثرات زیادہ سمٹمز ہو یا کم، امیونو کمپرومائزڈ جو سینئرز ہیں ان پہ زیادہ اثر بھی ہوتا ہے، اور ہمارا کوئی اس بات کو اس پہ جو جس طریقے سے غلط طریقے سے لوگ اس کو استعمال کریں گے، کوئی فاصلہ کا جو امپریشن دینے کے کوشش کر رہے ہیں، میں اس کا بالکل آئی ڈس ایگری، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ وہ بہت اچھا ہے، ہم پارلیمنٹ بھی مل کے کام کرتا ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں ہوگا، لیکن جب تک وہ صحت یاب نہیں ہے تو باقی رہنما ہے اس کے جماعت کے، اور ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اور ہر موقف پہ اسپیشلی اس جو فیٹف ہے اور نیب ہے ان پہ بھی ہم مل کے کام کریں گے۔ obviously میرے پارٹی کا کل میرا پارٹی کا میٹنگ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ ان ایکوریٹ رپورٹنگ بھی ہوئی ہوگی۔ پارٹی میٹنگز میں لوگ اپنے رائے کرتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے۔ نون لیگ کے پارٹی میٹنگز میں بھی ہمارے بارے میں بات ہوتا ہوگا، لیکن جو اس کا مجموعی رائے ہے، جو کنسنسس ہے، اور جو اس میٹنگ میں نے کنکلوڈ کیا، اور جس طریقے سے میرے جماعت نے کہا کہ میرے ہر فیصلے میں وہ میرے ساتھ ہے، وہ اپنا ایکسپیرینس سے اور اپنا جو رائے اس کا تو وہ مجھے دے سکتے ہیں مشورہ، لیکن یہ غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نون لیگ سے اوبیسلی نون لیگ ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مجھے قمر زمان کارا صاحب کو، حسن مرتضیٰ صاحب کو، چودھری منظور کو منتخب کرتا ہے کہ ہم نون لیگ سے بات کریں گے تو ہم بات کریں گے۔ اگر پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صدر زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب، کوئی اور نون لیگ سے بات کریں گے تو وہ بات کریں گے۔ تو اس طریقے سے جب مریم شریف صاحبہ کو یہ اختیار تھی، یہ پارٹی کی طرف سے حکم تھا کہ آپ جو بھی ہم سے رابطہ کرے یا ہمارا ایونٹس میں شرکت کرے، تو وہ کر رہی تھی۔ جو اب پارٹی نے اگر شہباز شریف صاحب کو یہ رول سونپا ہے یا یہ اقتدار، یا خواجہ آصف صاحب یا جو بھی، تو پھر وہ کریں گے۔ اس میں اگین جو ہے میڈیا زیادہ فاصلہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے فاصلے نہیں ہیں۔ اور میں نے تو اپنا مینگوز کو بھی بھیجا تھا مریم شریف صاحبہ کے لیے، جو ہمارے
مینگوز آتے ہیں اور اس نے بھی تھینک یو بھی کہی تھی. تو ایسے ہم انگیج تو ہے, لیکن جہاں تک سیاسی رولز ہے اور سیاسی, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا فیصلہ ہوگا. بھائی آپ پلیز اس طرح نہیں سوری, آپ ادھر بھائی, سوری آپ کی آواز بہت اونچی ہے لیکن اوکے, جہاں تک ایجنڈا ہے, اس ایجنڈا کے لیے ہمارے پارٹیز کے نمائندے آپس میں بات کر رہی ہیں کہ اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا. اور جہاں تک مڈ ٹرم الیکشنز کی بات ہو یا پارلیمنٹ میں نیا حکومت بنانے کی بات ہو, تو پاکستان پیپلز پارٹی از اوپن ٹو بوتھ آپشن. وی آر جسٹ ویٹنگ کہ اے پی سی ہو, اس پہ ہم مشورہ کریں, اور وہاں جو بھی ساری سیاسی جماعتوں کا رائے ہوگا وہ چلے گا. جہاں تک -1 کی بات ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس کا نہ حمایت کرتی ہے نہ کرے گی. ہم نے کبھی اس ایشو کو نہیں چھیڑا. یہ خود وزیر اعظم نے کہا نیشنل اسمبلی فلور پہ کہ -1 کی بات جو ہوا وہ وزیر اعظم کے منہ سے ہوا, تو اس کو پتہ ہوگا -1 تو اپوزیشن کی طرف صرف نہیں ہوتا ہے, اگر ان کا الائز ان سے ہٹ جاتا ہے تو مائنس وہ خود ہو گیا. اور ہمارا جو شروع دن سے مطالبات ہے, جو کمپلینٹ ہے الیکشن سے لے کے آج تک, کہ سیاسی جماعتوں کو ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, اور الیکشنز میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, اور افسوس کے ساتھ آج تک وہ ایکول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. زبردستی یہ اتحادی اس ٹانگے مانگے کے حکومت فیڈرل میں اور پنجاب میں زبردستی بانٹے گئے ہیں. تو ایکول پلینگ فیلڈ سارے جماعتوں کو ملنا چاہیے, جمہوریت پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور اگر ایکول پلینگ فیلڈ کے تحت آرگینکلی جو ہے اس الیکشن کے بعد پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹیاں آزادی کے ساتھ اپنا حکومتیں بنا سکتے تھے یا یہ سلسلہ کر سکتا تھا, تو دونوں جگہ حکومت کی جو فارمولیشن ہوتا وہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹیز کو ایکول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, اگر سیاسی جماعتیں یا حکومت کے بیچارے مجبور اتحادیوں کو آزادی ملتی ہے, تو پھر آپ کو ایک جمہوری عوامی پارلیمانی حکومت فیڈرل میں اور پنجاب میں نظر آئے گا. اگر اس ڈٹھائی کے ساتھ ہم اس ناکام نالائق سلیکٹڈ کٹ پتلی کو چلاتے رہیں گے, اگر ہم اس ضد پہ رہیں گے کہ اس بندہ جس کا قسمت میں نہیں تھا, جس نے ہونا ہی نہیں تھا, جس نے وزیر اعظم بننا ہی نہیں تھا, اس کو ہم چلاتے رہیں گے, پاکستان کو تاریخ میں سب سے زیادہ معیشت کو نقصان ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, پاکستان کی جمہوریت کو جو نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, پاکستان کی جوڈیشری پہ نقصان ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, پاکستان کے کسان, پاکستان کے مزدور, پاکستان کے طلبہ, پاکستان کے صحافی, ان پہ جتنا نقصان ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو اس کا نقصان جو پاکستان پہ ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا, نہ سیاسی جماعتوں کے قابو میں رہے گا, نہ سلیکٹرز کے قابو میں رہے گا. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ آپ کے سامنے, اے پی سی میں, عوام کے سامنے مطالبہ رکھتی ہے کہ جمہوریت کو موقع دو, ایکول پلینگ فیلڈ دو, دیکھے ہم ان سارے کے سارے کے مسائل کو کیسے مینیج کر دیتے ہیں.
پاکستان یہ جو تجویز ہے کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہ ہو، یہ شاید ممکن ہو نون لیگ کے لیے، یہ شاید ممکن ہو مولانا فضل الرحمان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بالکل ہی ممکن کبھی بھی کسی صورت میں نہیں تھا۔ ہم جمہوریت کا حصہ جیسے بھی ہو اس کا رہے گا۔ ہم جانتے تھے نا کہ 1997 میں کس طریقے سے رگ کیا گیا ہمارا الیکشن، لیکن 17 ممبرز کے ساتھ بی بی اس ہاؤس میں چیلنج کرتی تھی حکومت کو، اور آج اگر معاف کیجیے میاں صاحب امیر المومنین نہیں ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو 17 سیٹیں کے ساتھ بھی ان کو لڑکاتی تھی۔ آج اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اگر میرا سپریم کورٹ آف پاکستان آج ہمارا جو نیریٹو تھا وہ آرڈرز میں لکھ رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ میں اس ہاؤس کا ممبر تھا اور ہوں، تو میں اس فورم کو چھوڑنے کے بعد اس طریقے سے کبھی نہیں مانتا ہوں۔ لیکن ہمیں مل کے جو آگے کا فیصلہ ہے وہ مل کے کرنا پڑے گا۔ وہ تو ہوتا رہتا ہے استعفے کے آپشنز ایٹسٹرا، وہ تو پارٹیز ڈیسائیڈ کرے، لیکن جہاں تک اس نظام کا حصہ ہی نہ بنے، جیسے میں نے کہا 97 میں ہمیں پتہ کیا ریگنگ ہوا، نظام کا حصہ بنا۔ ایون ہمارا وفاقی حکومت ختم ہونے کے بعد آرو الیکشن کا نعرہ کس کا تھا ہمیں پتہ تھا۔ کچھ جماعتوں کے لیے پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ وکٹمائزیشن جو ہے مشرف کے بعد 2018 میں یا 17-16 میں شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک دن کے لیے رکا بھی نہیں، اور ہم جس موقف پہ 2007 2018 2013 اور آج بھی ہے وہ ایک ہی موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہے کہ اب سارے کے ساری سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اور آہستہ جوڈیشری بھی پاکستان پیپلز پارٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو کہتی تھی نا وہ بات اب باقی ماننے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حکومت سے چلے جائے ایک دن تو پی ٹی آئی بھی ایسے مان جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے وہ جمہوری عوامی انصاف کا نظام لے کر آ سکتے ہیں جس میں آپ کے اور میرے برابری کے حقوق ہو۔ دیکھو جہاں تک پنجاب، اچھا یہ سندھی ماسک ہے، ملتانی ہے، یہ ایکچولی ملتانی اجرک ہے۔ I'll excuse your ignorance۔ اور میں اس لیے، آپ کہاں سے ہو بھائی؟ آپ اچھا، تو یہ میرا ناکام کوشش ہے آپ کا ہی ثقافت کو، ہم سب کا ثقافت کو، سر ایک لیا اور ملتان بھی ایک زمانے میں ایک تھا اور ملتان اور سندھ بھی ایک زمانے میں ایک تھا، وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، دوسرا سوال ماسک پہ تھا، پہلا سوال کیا تھا؟ جی جہاں تک پنجاب کی بات ہے، یہ پریزیومبلی اے پی سی پہ ہم یہ بات کریں گے۔ پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تو نون لیگ ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی نون لیگ ہے، حکومت پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ جب بھی نون لیگ فیصلہ کرے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے اس پہ، تو پھر میں اپنے پارٹی سے بھی بات کروں گا۔ ابھی تک ہم اس ایشو جو ہے نون لیگ کی طرف سے ہم سے ریز نہیں کیا گیا۔ ہاں let me clarify۔ No ایک منٹ، اسپیکر اور لانگ مارچ، اوکے۔ جہاں تک صدر زرداری صاحب کی صحت کی بات ہے، یہ جو ہمارا
6 مہینے تقریباً جو اسلام آباد میں گزارے گئے اس کے تو اثرات تھے، اس کا علاج بھی چل رہا تھا، لیکن جب کووڈ آ گیا ہم نے پھر ہوم آئسولیشن اور کوارنٹین پہ ہم ڈالے گئے. صدر زرداری صاحب ان چیزوں کو عمل بھی کر رہا تھا، لیکن جہاں تک سیاسی کام ہے وہ تو سیاستدان تو کبھی رکتا نہیں ہے. تو صدر زرداری کے جو واٹس ایپ پہ اور فیس ٹائم کا سلسلہ، پہلے اس کا زیادہ علم نہیں تھا ان چیزوں کا، لیکن کوارنٹینہ میں جو ہے اب ہمارے پارٹی کے کارکن سے، پارٹی تنظیم سے، الیکٹڈ نمائندوں سے، دوسرے جماعتوں سے فون پہ تو رابطہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر پہ آیا تھا تو ہم نے سارے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے وہ ملاقات بھی کروایا تھا. لیکن اوبیسلی صدر زرداری صاحب اپنا اتحاد بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن سیاست سے تو ایک دن پیچھے نہیں ہٹا. کافی لوگوں کا یہ خواہش رہا ہے، اور یہ خواہش آج کا نہیں، کافی پرانا ہے. لیکن فکر نہ کرے، صدر زرداری صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، پورا زندگی جو ہے اپنا ایکسپیرینس سے پاکستان پیپلز پارٹی کا گائیڈ کرتا رہے گا. اور جو کامیابی جہاں تک 1973 کی کانسٹیٹیوشن کا ریسٹوریشن اور غریب عوام کے حق کی بات ہے، وہ صدر زرداری کی حکومت میں ہی ہوا. اور اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہمیں صدر زرداری کی ایکسپیرینس کا ضرورت ہے، نہ صرف حکومت کے لیے لیکن کوalition بلڈنگ میں. اور جو صدر زرداری صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس وقت، نہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لیکن حکومت کے اتحادیوں، وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت اتنا خوف زدہ ہے. حکومت آج بھی صدر زرداری کا نام لینے نہیں تھکتے. اب تو 10 سال ہوئے ہیں جب سے ہم حکومت میں تھے. آج بھی اس لیے ان کا ذہن میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے ان کا سیاسی قابلیت کے بارے میں اور اچیومنٹس کے بارے میں. جہاں تک اسپیکر کی بات ہے یا احتجاج کی بات ہے، یہ میں ابھی تک دونوں پہ قائم ہوں. ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ڈیپٹی اسپیکر ایک پارٹیزان لیگل مینر میں ہاؤس چلا رہا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس ایشو کو اے پی سی میں اٹھائے اور باقی پارٹیوں سے صلاح مشورہ کر کے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کنسنسس بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس اے پی سی میں یہی ہونا تھا کہ the opposition should seriously consider bringing a vote of no confidence against the Speaker of the National Assembly, against the Deputy Speaker of the National Assembly, تاکہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا ایکول پلینگ فیلڈ تو دے دیں نیشنل اسمبلی میں. جو نیشنل اسمبلی قانون سازی نہ کر سکے، جو نیشنل اسمبلی پہ عوام کے مسائل کا بات نہ ہو سکے، جو نیشنل اسمبلی پاکستان کا نیشنل اسمبلی نہ رہے مگر پی ٹی آئی کا جلسہ یا فیس بک اور ٹویٹر فیڈ بن جائے، تو پھر اس اسپیکر کا اور اس ڈیپٹی اسپیکر کا رہنا اس ہاؤس کا توہین ہے، نیشنل اسمبلی کا توہین ہے. تو یا اپوزیشن کو یہ واضح پیغام بھیجنا چاہیے، مل کے پیغام بھیجنا چاہیے کہ اسپیکر اپنا کردار تبدیل کرے یا ہمیں اسپیکر کو تبدیل کرنا پڑے گا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے، میں نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا، نہ کوئی کال دی. اپنا پارٹی میں جو میں پارٹی میٹنگز کرتا ہوں، آن لائن میٹنگز کرتا ہوں، میں اپنا پارٹی کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ سب جو ہے ایس او پیز، ماسک، فاصلہ رکھنا، یہ جو پریکاشنز ہیں آج سے لینا شروع کر دے، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، تاکہ جب میں کال دوں تو ہم کورونا ایس او پیز کے مطابق بھی احتجاج کر سکے. میں تو چاہوں گا کہ سارے ہمارے لوگ، اگر ہم لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں، کہیں دھرنا دے رہے ہیں، کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں بھی سب ماسک پہنے، وہاں بھی سب فاصلہ رکھے. تو اس لحاظ سے ہم اپنا تیاری تو کر رہے ہیں، because unfortunately the government has had no single narrative, no way out for the people. تو لوگ confused ہیں. تو اس طریقے سے بالکل
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्रोटेस्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशंस, बहुत से एजेंडा आइटम्स हैं। जल्द से जल्द हमारा APC हो जाए ताकि हम इन मौक़िफ़ जो है बाकी पार्टियों के सामने रख सकते हैं। मकसद एक है इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। आप हमेशा जमहूरियत के साथ खड़े हैं। जमहूरियत का रास्ता है इन हाउस तब्दीली हो। क्या आप सिर्फ इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करेंगे या फिर एहतजाज करना चाहते हैं और इस APC की सरबराही कौन करेगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमने चाहा कि नून लीग इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, तो तब बजट पे मेरा पार्टी से ये बात आया और मैंने हमने ये सोचा कि बेस्ट होगा अगर शहबाज शरीफ साहब जो है ख़ुद इस APC का लीडरशिप करे। जहाँ तक ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो एहतजाज का ऑप्शन हो, चाहे वो इंतखाबात के पे भी जो बहस होना चाहिए या इन हाउस पे जो बहस होना चाहिए, सारे के सारे फैसले APC में हो ही सकते हैं। एक APC में आई थिंक इन सारे इश्यूज़ पे, इन हाउस चेंज पे, इलेक्शन पे और लॉन्ग मार्च पे तो फ़ौरन फैसला नहीं हो सकेगा। हमें मुसलसल इस पे काम करना पड़ेगा एक कंसेंसस बनाने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान। टू ऑप्शन, एक तो एहतजाज का रास्ता है और एहतजाज एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान, एक सूरत हाल के दौरान जब पाकिस्तान के सारे फॉल्ट लाइन्स फिक्शन में है, जहाँ मुआशी सूरत हाल यही है, दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है। हम नहीं चाहते जो है कि हम एक बहुत से पोलराइज्ड और ऐसे सूरत हाल बनाए पाकिस्तान में कि हमें मजबूर हो के कोविड के दौरान एहतजाज करना पड़े, मगर वो एक ऑप्शन है जो हम शायद मजबूर हो के करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो हम दिन रात हम आए आम सूरत हाल में लड़ना ही वाहिद ऑप्शन होता। आज हम ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहा है, ज़राअत का क्राइसिस हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें मैं रेकन्सिलिएशन चाहता हूँ, इसमें मैं डायलॉग चाहता हूँ, इसमें मैं कोई हल चाहता हूँ। अगर लड़ाई के बगैर हल हो सकता है तो ज़बरदस्त, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िया के ख़िलाफ़ लड़े ना झुके, याया के ख़िलाफ़ लड़े ना झुके, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लड़े या ना झुके। ये कठपुतली निज़ाम, ये टांगा आंगा का निज़ाम जो अपना एक वज़ीर आला नहीं हटा सकते हैं, इनके ख़िलाफ़ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इस वक्त, मैं वो सामने मद्देनज़र रख रहा हूँ। इसलिए मैंने फरवरी में मार्च में कहा था कि जो माजी में हुआ सो हुआ, आज के बाद आप सेहत का वज़ीर हो, आप वज़ीर आज़म भी हो, मिल के चले। लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसका ना सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन से लेके आज तक मुसलसल एक टारगेट बना। उसके साथ साथ ना आवाम का कोई मिसाल हल हुआ, ना सेहत में डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पेशेंट्स का कोई। तो हम अब मजबूर हो रहे हैं कि ये एक ऑप्शन जो हमने समझा कि मिलके चलने का, वो नाकाम हो रहा है। तो एहतजाज और आवाम के हकूक़ के लिए लड़ना, इट्स लुकिंग लाइक कि वो हम मजबूर। थैंक यू वेरी मच। और ये फिर मैं आखिरी क्वेश्चन के तौर पे लेता हूँ। जहाँ तक जुडिशरी है और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट है,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ एक ही रहा और हमेशा से एक ही रहा। हम इधर उधर नहीं हिले। जुडिशरी पे चाहे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो, हमारा मौक़िफ़ क्या था? तो हमारा मौक़िफ़ एक ही रहा है। हम आज तक मुतालबा करते हैं, आज तक कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद अवाम का केस में फैसला, आज तक हमें वो नहीं मिला। अगर इतना बुनियादी चीज़ नहीं हो सकता है उस आदमी के लिए जिसने वो आइन बनाया, जिसका दिफा करना का काम यही जजेस है, तो मेरा जो तारीफ़ होगा उस जुडिशरी का वो सिर्फ़ और सिर्फ तब होगा जब वो जमहूरी फैसले देते हैं। और मैंने अपना स्टेटमेंट में भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के तारीखी फैसले से जुडिशरी अपना जो इंटेग्रिटी है वो कायम करती है। पॉपुलिस्ट डिसीजन से, सुओ मोटो या कंटेम्प्ट के शोर से कोई जुडिशरी का इंटेग्रिटी नहीं बनता। A judge speaks through the power of his judgment and his pen, और वो ही हुआ इस केस में। और जब भी ये होगा हम इसको सपोर्ट करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत के लिए, अवामी राज के लिए, 1973 कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक दिन पीछे नहीं हटा। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज तक, अब जो 18th अमेंडमेंट का शोर होता है, 18th अमेंडमेंट का मतलब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का बहाली। अगर आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ है, आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अगर आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप 1 यूनिट के हक में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से एक ही जगह पे खड़े हैं। आपका मौक़िफ़ हटा है, आपका मौक़िफ़ चेंज हुआ है, नून का इधर उधर, पीटीआई, मैं इधर ही हूँ। हम चाहते हैं जमहूरियत, हम चाहते हैं अवामी राज ना। मेरे पास 2 हथियार है उसके लिए ना। मैं एहतजाज भी कर सकता हूँ, और जब माहौल ऐसे हैं एहतजाज करना पड़ता है वो भी करते हैं। जब माहौल होते हैं कि हमें डायलॉग करना पड़ते हैं, डायलॉग्स तो सियासतदान के लिए और जमहूरियत पसंद लोगों के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का ऑप्शन होना चाहिए। तो हमने वो भी इख्तियार अपनाया है। जब मसलन आपने कियानी साहब का एग्जाम्पल दिया, आप उसका जब जनरल कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, क्या आपको याद है कि पाकिस्तान का हाल क्या था उस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों ने क्या हुकूमत इनहेरिट किया? आज ये पिछली हुकूमतों का जो वो बात करते हैं, दहशतगर्दी का आग पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था, 2 तारीखी सैलाब आए थे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और काम को तबाह कर चुका था। उस सूरत हाल में जहां पाकिस्तान ने पहली दफ़ा से पहले कोई कामयाब ऑपरेशन नहीं हुआ, आपने स्वात में, साउथ वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करवा दिया। और आपने चाहा कि पाकिस्तान के ये पॉलिसी कि हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मुखालफत करते रहें, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का भी पॉलिसी रहे। तो इस सूरत हाल में अगर आपने जनरल कियानी साहब का एक्सटेंशन दिया, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में वो फैसला किया। तो जहाँ तक अगेन ये मैं वेरी क्लियरली इसमें मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज जो दूसरे पार्टियों की कमज़ोरियाँ हैं वो कभी कभार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नफी की जाती है। जबकि मेरा मौक़िफ़ है, मेरा हक है कि मैं अपना मौक़िफ़ रखूँ, मैं अपना वालदा का, अपना नाना का दिफा भी कर, अपना वालिद का, वालदा का और नाना का दिफा भी करूँ। और हमारा मौक़िफ़ ये है, हम जमहूरी अवामी पाकिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी तरीके से ही, चाहे वो जमहूरी एहतजाज हो, जमहूरी पार्लिमानी रवैया हो या जमहूरी डायलॉग हो, इन्हीं तरीके से हमने इस एजेंडा को पुश किया। और थोड़ा और ज़्यादा जितना भी आपको मिला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिला। अगर आपको 1973 की आइन, एक टूटा हुआ पाकिस्तान को जोड़ना, 1 यूनिट से जो नुकसान हुआ, आधा पाकिस्तान चला गया, उसको एड्रेस कैसे किया हमने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में।
پھر اگر پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا تھا، اسی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا تھا، تو اس جدوجہد کو کس نے لیڈ کی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. اور جب وقت آیا، موقع آیا اس کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا کے لیے، کیا کس نے؟ صدر زرداری نے. اور اب ٹائم ہے اس کانسٹیٹیوشن کو دفاع کرنے کے لیے. تو پھر کرے گا کون؟ پاکستان پیپلز پارٹی. اس میں آپ کا یا کسی اور کا ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. کافی مس انفارمیشن جان بوجھ کے دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ کمپرومائز کرے گی، اس پہ 1973 کانسٹیٹیوشن فل سٹاپ کاما میں اس صورتحال ہے، اس سلیکٹڈ کے ساتھ بات ہی نہیں کرو. دو پوائنٹس ہیں میرے. ایک پہلا ہے کہ آخری سوال ہونا چاہیے تھا لیکن چلے. پہلا آپ نے نیب کا کہا کہ نیب کے معاملے پہ جو ہے وہ کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا. ہمارے ورڈکٹ جو ہے اسے It's not about just the verdict or the court, it's the content کا کیا کہا گیا. ایک کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک قاتل ہے، اس کو سزا دے دو. اور وہی کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اتنا برا ہے. تو میں کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں. یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے، نیب جو ہے وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہوتا رہا، فیصلے میں بھی آ گیا. بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کے اوپر جو میگا کرپشن کیسز ہیں، گورنمنٹ کو اسے مطلب لپیٹنے جا رہی ہے. جو سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے اس کے اندر گورنمنٹ کو اسے لپیٹنے جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کے میگا کرپشن کیسز پہ آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کی شکل چینج ہونی چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے بجائے اس کے So there are two. دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال ایک رکھ. بس چھوٹی سی بات 18 امینڈمنٹ کی بات ہے. مطلب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے معاملے پہ جو ہے وہ ایک سٹانس رکھتی ہے. آگے یہ معاملہ اصل میں جو پھنسا ہوا ہے وہ سینٹ میں نمبر ہے. مارچ کے بعد اب اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر جہاں تک نیب کا جو بات ہے، اسے کیا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا فری ٹرائل کا حق، پالیٹکس کرنا کا حق ہمارا جمہوری کورٹ کہہ رہا ہے کہ نیب ڈبا رہا ہے، تو اس کا یا حل پارلیمنٹ نکالے گا یا ہمارا اور آپ کا انسانی حقوق کا دفاع کرنا کا کام سپریم کورٹ کا ہے، تو حل نکالے گا. اور ان کی کیسز ہے، یہ تو ایک چیلنج ہے نا سپریم کورٹ میں. تو دن رات یہ تو ہر سوسائٹی میں ڈکٹیٹرزم کا ہوتا ہے. ہاں، بہتری کا گنجائش، وہ ایٹسٹرا وہ ڈبیٹس تو پارلیمانی ہوتے ہیں، جو پارلیمان میں ہوتے ہیں. کسی بیک ڈور کے تھرو کوئی ٹیلی ویژن چینل پہ یا دوسرا کٹ پتلیے ہلاک نہیں ہوتے. اور جہاں تک سینٹ الیکشنز کی بات ہے، سینٹ اس بار پھر سے ہوتا ہے جس پاکستان کے سامنے جب اوپن ووٹنگ تھا تعداد الگ تھا، جب سیکرٹ بیلٹ تھا تو الگ تھا. وہ اگر پھر سے ہوتا ہے تو یہ کسی کے ہاتھ میں سسٹم نہیں رہے گا. ہوش کے ناخن لیں، مجھے نہ کرے. جمہوریت کو، سیاسی جماعتیں کو ایکول پلینگ فیلڈ جو ان کا حق ہے دے دو. ورنہ جب عوام کا جذبہ، عوام کا ناراضگی احتجاج کی صورت میں باہر نکلتا ہے، سیاسی جماعتوں اس کو ایک جمہوری طریقے سے جمہوری پازیٹیولی چینل نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. میرے کتنے سوال کا جواب دے سکتا ہوں؟ آپ تو دکھائیں گے بھی نہیں سارے کے سارے.